اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ یعنی صوم فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ کے سامنے میں نے اس قرآن کریم کی 5 تشریحات آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا کہ جس میں کئی طریقے کی تشریحات تھے کہ جو بالغ ہوشیار جوان لوگ ہیں سارے کے سارے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب اس میں امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، عالم ہو، محتاج ہو، جاہل ہو، سارے کے سارے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ گمان کرنا، یہ تصور رکھنا کہ بعض پر روزے فرض ہیں اور بعض پر نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک جاہل طبقے کے لوگ ہیں جن کا بعض نظریہ یہ بنتا ہے کہ جو روزہ ہے یہ روزہ صرف مسکینوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے، امیر اس سے مستثنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں بیان کیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اور جب آمنو کا لفظ استعمال کر دیا گیا تو اس آمنو کے اندر مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، سارے کے سارے لوگ داخل ہیں۔ ہاں، اب استثناء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ ایسے بچے یا ایسے بیمار، پھر اللہ رب العالمین نے بھی اس کا آگے تذکرہ کیا، انشاءاللہ وہ بھی آئے گا۔ لہذا اسی میں سے ایک چیز یہ بھی آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو نابالغ چھوٹے بچے رہتے تھے تو جو جتنی کیپیسٹی رکھتے تھے اس حساب سے ان بچوں کی تربیت کرنے کے لیے روزہ رکھنے یا روزہ رکھانے کی عادت ڈالتے تھے۔ تو میں نے بیان کیا تھا کہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ابھی سے سحری میں اٹھانے کی عادت ڈالو، ابھی سے انہیں سحری میں اٹھانے کی عادت ڈالو، تاکہ ان کے مائنڈ میں ایک بات جانی چاہیے کہ روزہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا یہ نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد بچہ جب تک بھوک برداشت کر سکتا ہے، اور اس کی سب سے زیادہ جانکاری اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی ماں کے پاس ہوتا ہے، تو ان کی والدہ کو چاہیے کہ بچے کی کیپیسٹی جب تک بھوک برداشت کرنے کی ہے تب تک اسے بھوکا رکھے اور وہ چیز اسے کھانا کھلائے بطور افطار سمجھ کے، تاکہ بچے کی ایک ذہن بنے گی اور اسے اس کی ایک تربیت کی ایک شکل پیدا ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف یہ کہہ سکتا تھا کہ اے مومنو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، من قبلکم کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے من قبلکم کہہ کر یہ بات امت کو خبر دے دی، لوگوں کو اس بات کا علم دے دیا کہ اے لوگوں دیکھو، روزہ جو اس کی مشقتیں آپ برداشت کرتے ہو نا، یہ صرف آپ کے اوپر نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کے اقوام جو گزر چکے ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب اس کی نوعیت الگ الگ تھی، اس کا طریقہ الگ الگ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا طریقہ الگ ہے، لیکن روزے سب کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ پھر ایک چیز یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، صوم کی فرضیت کا مقصد کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تقوی تمام امور میں طاقت بھر اللہ اور اس کے رسول کی اچھی اطاعت کو کہتے ہیں۔ تقوی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے امور اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو اسی کا نام تقوی ہے۔ جب آدمی کے دل میں تقوی آ جاتا ہے تو اس کا پورا طریقہ چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ہر معاملاتی زندگی کے اندر اس کے زندگی میں تقوی دکھائی دینے لگتا ہے، پرہیزگاری دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو لہذا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا نام تقوی ہے، جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ اسی طریقے سے صوم رمضان کا مقصد عارضی تقوی نہیں ہے، وقتی طور پر تقوی اختیار کرنا نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر، فرضی طور پر، وقتی طور پر تقوی آپ کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے
کہ بندہ جس طریقے سے اس رمضان میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، حلال چیزیں موجود ہونے کے باوجود وہ اسے ہاتھ نہیں لگاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا ڈر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو ڈر ابھی موجود ہے یہی ڈر کنٹینیو اور ہمیشہ زندگی کے آخری حد تک رہنا چاہیے۔ جیسا ابھی اس کے سامنے حلال طریقہ یا حلال چیز رکھا ہے اور وہ ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ لکھا جائے گا، سزا ملے گی، تو ایسی ہی اللہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جب رمضان کا دن گزر جائے گا تو یہی تقوی، یہی پرہیزگاری آپ کے شکل و صورت پر نظر آنی چاہیے۔ لہذا اس کے اندر ایک چیز اور بتایا گیا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر صوم کا مقصد تقوی پر توجہ نہیں دیتے، اس صورتحال میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مثلا بہت سارے روزے داروں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، سحری میں اٹھتے ہیں، لیکن ان سے صوم تو رکھتے ہیں لیکن فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ان سے فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، یا رشتے ناطے کاٹنے لگتے ہیں، اور ان کی پوری جو دن رہتا ہے ان کا روٹین ایک الگ چیز ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے فرضی روزے داروں کا مسئلہ ہے کہ وہ رات بھر جاگیں گے، افطار کر کے اور سحری کر کر سو جائیں گے، اور پھر باقاعدہ وہ عصر کے ٹائم اٹھتے ہیں۔ تو ایسا روزہ یا ایسا تقوی اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے۔ تقوی تو یہ ہے کہ آپ نے سحری سے لے کر غروب آفتاب تک ہر وہ چیز یا ہر وہ عمل جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے جو چیز چاہتا ہے آپ اس چیز کو عمل کرو، اسے فالو کرو، نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ ورنہ آدمی روزہ رکھ کر ایک طرف روزہ رکھتا ہے اور دوسری طرف فاسق فاجر گناہ کا کام بھی کرتا ہے، تو ایسے روزے داروں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا پیٹ صرف جھوٹا، اپنے پیٹ کو تسلی مت دو، بھوکا اسے مت مارو، اس کا جو حق اسے کھانا دو۔ اگر واقعتاً آپ اس پیٹ پر رحم کرنا چاہتے ہو اور اسے بھوک سے تڑپانا چاہتے ہو، مقصد یہ کہ اللہ خوش ہو جائے، تو اس کے پیچھے کا جو اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ گناہوں سے، معصیات سے، نافرمانی سے، اور اسی طریقے سے شرک سے، بدعات سے، جھوٹ سے، فسق فجور سے، ان ساری چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ اگر بچ سکتے ہو تو یہ روزہ آپ کے فائدے کا ہے، اور اگر جان بوجھ کے یہ عمل کرتے ہو، ایک ہوتا ہے کہ آدمی بہکاوے میں کر جاتا ہے، اللہ سے توبہ کر لے، لیکن اس کے بعد کہ روزہ رکھنے کے بعد ہے جان بوجھ کر وہ عمل کرنا، یہ تو سراسر غلط ہے، روزے کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے اس آیت کریمہ کی تصریح کا کہ ہم صوم کے مقصد یعنی تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے، متقی بننے کی نیت کرتے ہوئے رمضان کا روزہ شروع کریں۔ امید ہے کہ ہمارا صوم ہمارے لیے تقوی اختیار کرنے کا وسیلہ بنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ تقوی پہ نہیں آ سکتے ہیں، ہم ڈائریکٹ تقوی اختیار نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں تقوی اختیار کرنے کا ایک وسیلہ اللہ نے دیا۔ کیا وسیلہ ہے؟ روزہ۔ روزہ رکھیں، روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر تقوی ڈال دے گا، خود بخود انسان کے دلوں میں تقوی آ جاتا ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ جو کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لینا، اللہ نے بیان کر دیا دوسرے مقام پہ، وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بندہ جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوشش کا بدلہ اسے دیتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں کوشش نہیں کروں گا تقوی اختیار کرنے کی، پرہیزگار بننے کی کوشش نہیں کروں گا اور خود بخود پرہیزگار بن جاؤں، تو یہ چیز ناممکن ہے۔ یہ ایک شرعی خلاف ہے کہ آپ کے اندر خود بخود تقوی آ جائے۔ کوشش کیجئے، پہلے روزہ رکھیے، اس روزے کے ذریعے سے اللہ کا ڈر دھیرے دھیرے آپ کے دلوں میں آنے لگے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام مومنین کو متقی اور پرہیزگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں مکمل اس رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔